بنت خلیل احمد اسٹیج پر تشریف لائیں پہلا انعام حاصل کرنے کے لیے. نغمہ بنت خلیل احمد. آپ کے سامنے مائک پہ نغمہ بنت خلیل احمد. میرے صدر اجلاس رہنے پر بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم پہ کروڑوں درود اور کوئی ہے کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات گرامی، آج کی اس محفل ذکر مصطفیٰ میں مناسب سمجھتی ہوں اتباع سنت مصطفیٰ کے سلسلے میں کچھ لبکشائی کروں. مجھے امید ہے آپ تمام حضرات نہایت اطمینان میں سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. مگر آغاز سخن سے پہلے میں بہتر سمجھتی ہوں آپ تمام حضرات بسط خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ وسلم. کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو. ان کے غلام اور وفادار بن جاؤ کیونکہ بغیر ان کے غلامی اور پیروی کے نہ تو تمہیں سروری مل سکتی ہے اور نہ پیشوائی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھر جہاں میں فرائی کرے وقار کی. برادران ملت، آج وہ کون سا درد رکھنے والا دن ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور موجودہ جلت خواری اور رسوائی و ناداری پر نہ دکھتا اور کراتا ہو. اور وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت و مفلسی پر اثر نہ پاتی ہو. تاج و تخت ان سے چھن گیا، دولت و شہرت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہوا. اور وہ کون سی مصیبتیں ہیں جن کا شکار مسلمان نہ بن رہے ہیں. اور وہ کون سی اذیتیں اور صعوبتیں ہیں جن منزلوں سے مسلمان نہ گزر رہے ہو. ان حالات کو دیکھ کر یقیناً دردمند مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر میرے بھائیوں، صرف افسوس کرنے سے مسئلہ حل کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود مسلمان غور و فکر کرے کہ آخر ہماری اصل بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے اسباب کیا ہیں. یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئی، کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی. اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں آج تک کسی لیڈر و مالج نے نہ تو سمجھ پہچانا اور نہ صحیح علاج کیا. اور جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو مسلم قوم نے اس کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں، مگر ہم لوگوں کو رسوا ہونا پڑا. مسلمانوں، ہماری بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت و ثروت گئی، وقار گیا، عظمت گئی، صرف ایک وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہ رہا. آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی. آج ہم نے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا. ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، منظریات نہ رہا. اسی لیے مولا حضرت ارشاد فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے شک صبح تک سونا تجھے. دل لہو میں کھونا تجھے شک صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف ادھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ امر آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کی اتباع اور پیروی نہ کریں گے. ہرگز ہم خدا دارین سے سرخرو اور سرفراز نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمیں لازم اور ضروری ہے اپنے اقوال و افعال، اپنی عبادت و ریاست، اپنی کمائی و تجارت، اپنی خوراک و پوشاک، اپنی شادی و غمی، اپنی موت و حیا، اور اس کی ہر بات پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
رسالت کی جلوہ گری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ صحرا میں ہر طرف سے جہالت کی گھٹا تاریکیاں چھائی ہوئی تھی. انسانوں نے ادھیت کا پیراہن اتار کر وحشی درندوں کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. زناکاری عام ہو گئی تھی. شراب نوشی داخلی تہذیب تھی. انسان کا دشمن، قبیلے کا دشمن، باپ اولاد کا دشمن. بیواؤں پر مظالم توڑے جا رہے تھے. یتیموں پر غاصبانہ حملہ کیا جا رہا تھا. انہیں گھر سے درکنار کیا جا رہا تھا. ایسے تاریک ماحول میں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا. ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے. معاشرے میں کوئی ان کا مقام نہیں تھا. بچیاں زندہ دربور کر دی جاتی تھی. ظالموں کا سینہ شاید پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا. عرب کا وہ بھیانک ماحول نگاہوں کے سامنے لائیے. واللہ واقعہ سننے سے دل کانپ جاتا ہے. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لے کر مقتل اور مدفن کی طرف بڑھتا ہے. وہ نوزائیدہ ننھی سی بچی اپنے باپ کی گود میں کھیلتی مچلتی اور ہنستی ہے. وہ پیار چاہتی ہے. اس کے ہونٹ پیار کے پیاسے ہیں. اس کے رخسار پیار کے متمنی ہے. وہ تو باپ کا انگوٹھا مخزن شیریں سمجھ کر چوسنا چاہتی ہے. وہ تو باپ کی گود میں ہے. اسے تو انتظار ہے باپ کی الفت و محبت کا، شفقت اور پیار کا. اس ننھی بچی کو کیا معلوم کہ باپ کی گود پیار و محبت کے لیے نہیں، تھپکی اور لوریاں سلانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے زندہ دربور کرنے کے لیے ہے. ننھی منھی صورت والی گڑیا ایک دن زندہ دفن ہونے جا رہی ہے. اپنے آپ کو باپ کی گود سے زمین کی گود میں پا کر اس کا ننھا سا احساس جاگ اٹھتا ہے. اوپر سے مٹی گرنے لگتی ہے. وہ رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے اور زبان حال سے فریاد کرتی ہے، ارے ابا جان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. ارے ابا جان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو مجھے مٹی تلے کیوں دفن کر رہا ہے. ارے ظالم دیکھ تو صحیح میں تیری صورت سے کس قدر ملتی جلتی ہوں، کتنی معصوم، کتنی بھولی اور کتنی پیاری لگتی ہوں. مجھے گود لے لے، مجھ کو پیار کر، مجھ کو بوسہ دے. ماں او ماں کہاں ہے تو، مجھے تیری شفیق گود چاہیے. میرا منہ تیری چھاتیوں کے لیے کھلا ہے. ارے ظالم یہ مٹی خدایا اب تو ہی دیکھ، کیا تو نے اسی لیے پیدا کیا ہے، کیا تو نے اسی لیے بنایا ہے. تو ہی انصاف کر، اس میں میرا کیا قصور ہے. پروردگار تو دیکھ رہا ہے، پھر انصاف کیوں نہیں کرتا. کیوں نہیں یہ آسمان پھٹ جاتا، کیوں نہیں یہ زمین شق ہو جاتی، روئے زمین کا تختہ کیوں نہیں الٹ جاتا، کیوں نہیں نظام کائنات درہم برہم ہو جاتی. اف یہ ظلم و ستم، یہ استبداد آخری چیخ کے ساتھ اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور کائنات خون کے آنسوؤں میں سرابور ہو جاتی ہے. ایسے ماحول میں ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عطا سے چلنا پار ہوئے اور قرآن مجید میں ارشاد رب ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرات جب ہمارے آقا کی جلوہ گری ہوئی تو پوری کائنات میں رحمت کی گھٹا چھانے لگی اور آپ کے سیاہ پاش کنڈوں سے عالم پر ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا. مدھوس غفلت چونک اٹھے اور جن کے دل میں کچھ سخت پتھر تھے ان کے دل نرم ہو گئے. اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بے نظر حقارت سے دیکھتے اور بقائی حقارت ٹکراتے اب اپنی عورتوں کو بے نظر عزت و عظمت دیکھنے لگے. اور جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دربور کرنا باعث فخر سمجھتے تھے اب اپنی بچیوں کو پیار و ہمدردی کو عبادت سمجھنے لگے. برادران اسلام، میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی. وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب نہیں. ان کے ملک میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان نہیں. وما لینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.